ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم سورۃ الکافرون کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون کا تعارف کیا ہے؟ یہ مکی صورت ہے، اور یہ صورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام تو پھیلتا ہی جا رہا ہے اور ان کا جو آبائی دین ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی، وعلیکم السلام، کہ ایک سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بالکل صاف جواب دے دیا کہ عقیدہ اور ایمان میں مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ سبق جو ہے اس صورت کے ذریعے پورے عالم اسلام کو قیامت تک کے لیے دے دیا گیا، ہر مسلمان کو قیامت تک کے لیے دے دیا گیا کہ عقیدے اور ایمان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی مصلحت نہیں، کوئی مصالحت نہیں کسی بھی قسم کی، کیونکہ اگر عقیدے اور ایمان کے اندر ہی خلل آ گیا تو پھر مسلمانی کس کام کی رہی۔ یہ باٹم لائن ہے ہمارے دین اسلام کی، اور اس صورت کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور دوسری حدیث کی کتب کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت اگر پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ سورۃ الکافرون، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، قل آپ پڑھ چکے پہلے بھی، کہہ دیجئے، بہتر اور بہترین انداز میں آپ تبلیغ کیجئے۔ اس لیے دیکھیں کتنے اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا اے پڑھا، اے بھی پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے، یہ اسی طرح کر کے پکارا جاتا ہے، یا ایوہا یا ایوہا، یہ معنی ایک ہی مانتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ قرآن مجید میں تقریباً 1000 کے لگ بھگ آیا ہے، 361 مرتبہ یا آیا ہے، ایوہا 153 مرتبہ آیا ہے، اور یا ایوہا 514 مرتبہ آیا ہے۔ مثالیں، یا قوم، ایوہ النبی، یا ایوہ الکافرون، یا سے یا قوم، اور ایوہ سے ایوہ النبی، یا ایوہ الکافرون، یا ایوہ سے کافرون۔ آپ کو بتایا تھا کافرون سے جب وائی سے جمع کرتے ہیں تو واو نون لگ جاتا ہے، اور جو دو پیش ہے وہ ہٹ جاتی ہے، تنوین جو ہے، اور اس کی جگہ خالی ایک پیش لگ جاتی ہے، تو کافرون کی جمع کافرون ہے، اور کافرن اور کافرین کی جمع کافرینہ ہوتی ہے، یا نون لگ جاتا ہے۔ تو یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہہ دیجئے اے کافرو، یعنی کافروں کو مخاطب کر کے آپ اپنے آپ کے اوپر اس کو جیسے فٹ کرتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے سے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن بھائی پر غصہ ہوتے تھے تو باقی کے سارے بہن بھائی چوکس ہو جاتے، وہ اس کو اس بات پہ ڈانٹ پڑی ہے، متحد ہو جو، یہ حرکت ہم نے نہیں کرنی، اور پھر ہم کوشش کرتے تھے کہ اپنے والد کو یا والدہ کو خوش کرنے کی، تاکہ وہ حرکت ہم سے نہ ہو جو بڑے بھائی سے ہوئی یا بڑی بہن سے ہوئی۔ تو اس سے یہ پھر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ کافروں سے سخت ناراض ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو ہمارے تو کوئی ہمدردی نہیں ان کے لیے ہونی چاہیے، ہمیں بھی ان کو اپنا دشمن نمبر 1 ماننا چاہیے۔ کافر کے معنی کیا ہے؟ کافر کا معنی ہے جو انکار کرتا ہے، جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔
یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دے دی۔ توبہ نعوذ باللہ۔ ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں پکارا گیا، بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے، اے لوگوں۔ اللہ پر کافروں پر ان شرک کی وجہ سے ناراض، تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک کی لعنت سے بچنا ہے، ہر صورت میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے ملنے والوں کو بچانا ہے، اپنے نمازی ساتھیوں کو بچانا ہے۔ آ جائیں بھائی اندر آ جائیں، آنا تو اپنے نمازی ساتھیوں کو بچانا ہے، اپنے دوستوں کو جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو بچانا ہے۔ تو گالی نہیں ہے، اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ طاغوت سے کفر کریں، یعنی ایک حد میں یہ ہے کہ ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی میں، کیا کہ انکار کرنے والا۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار کریں گے یا اللہ کے کسی بات کا انکار کریں گے تو آپ کو کافر ایک حد تک کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ والا کافر نہیں ہے، یہ انکار کرنے والا ہے۔ لیکن اس سے احتیاط ہی کرنی چاہیے، یعنی طاغوت کا کافر اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کے لیے یہاں استعمال نہ کرتے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اس مطالعے کے بعد کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور پھر اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا، اور پھر پلان بنائیں، استغفار کی تسبیح بیان کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور اپنی بھی تربیت کرتے رہیں۔ اپنی زبانوں کو بار بار یہ میں بات کرتا ہوں، اللہ کے اذکار سے، اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں، کیونکہ اگر ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے تو انشاءاللہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہماری زبان کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کروا دے گا۔ اور پچھلے حدیث پڑھائی تھی الحمدللہ عصر کی نماز کے بعد کہ جس کا آخری کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہوگا نا، دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہمارا آخری کلمہ دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو۔ اور پھر کریں لوگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب سمجھ دے دی ہے تو اس کو پھیلائیں، ایک ہی آیت کا چاہے آپ کو کیوں نہ پتہ ہو اسی کو پھیلائیں۔ اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، روایات کو مارنا پڑتا ہے، اور اس کے نقصانات کی پرواہ نہ کرے، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کہتا ہے تو کہنے دے، پھر کیا ہوا۔ اللہ دیکھیں لوگوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا کہا، اور ہم تو اللہ کے نبی کو تو چھوڑیں، صحابہ کرام کو اشرف مبشرہ کو چھوڑیں، صحابہ کرام کو چھوڑیں، تابعین کو چھوڑیں، تبع تابعین کو چھوڑیں، محدثین کو چھوڑیں، بزرگان دین کو چھوڑیں، ہم تو ان کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں۔ آئیے اس تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ کریں، کل کہہ دیجئے کہ آواز آنی چاہیے، کل کہہ دیجئے یا ایھا اے الکافرون، کافروں، کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، لا آپ پڑھ چکے، لا کا مطلب نہیں، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اور ماں جس کی یہ بھی آپ پڑھ چکے، اعبدو یہ ہم نے پڑھا تھا، یا بدو یا بدونا تابدو، آبدو تابدونا نابدو، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع کا۔ تو یہاں پہ آبدو اس کے اندر زیادہ فعل ہیں، ماضی کے اور ہے نا یہ اپنا مضارع اور امر، اینڈ میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
आबदू क्या मतलब हुआ, मैं इबादत करता हूँ या मैं इबादत करूंगा, यहाँ पे मैं इबादत करता हूँ, ला नहीं, आबदू मैं इबादत करता, ये ईया का नाम हुआ, पढ़ा ईया का नाम बुदू, ईया नस्तईन, आबिद नाम होता है, माबूद अल्लाह को कहते हैं, ठीक है ना। और ये उर्दू में भी ये पढ़ते हैं। और माँ मैंने जो भी होता है, जिसकी भी होता है, माँ अगर हरफ के शुरू में आ जाए तो उसका मैंने वट हो जाता है क्या। और अगर क्या ना हरफ के कह रहा हूँ अपना फिक्रे के शुरू में आ जाए तो क्या सवालिया बन जाता है। और अगर दरमियान में आ जाए तो इसका मतलब जो या जिसकी हो जाता है। ताबदून यहाँ बीच में आ गया, ला अबदू नहीं मैं इबादत करता, माँ जो या जिसकी, ताबदून तुम इबादत करते हो, ये भी फेल मुजारे, ताबदून आबदू याबदू याबदूना आबदू आबदू, ठीक है, ताबदू नाबदू। ये देखें ये वो आ गया माँ फी है, नहीं इसमें शुरू में माँ है ना, तो ये नहीं बट क्या इसके मैनू में आ गया। माँ दीनों का ये सवाल होगा कब्र में, हाँ मन रब्बू का, मन नबियों का, और तीसरा सवाल है माँ दीनों का। तो माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, ये क्या है तुम्हारा दीन। और फिर ये मिन शर्री मा खलक हमने पढ़ा था, मिन शर्री मा खलक, तो ये बीच में आ गया तो माँ इसका मतलब हो गया जो। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। ताबदून तुम इबादत करते हो, जैसे बताया मैंने, अब तुम इबादत करते हो यानी तुम सब इबादत करते हो। ताबदून अगर ताबदू होगा तो उसका मतलब है कि तुम इबादत करते हो। यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ ताबदूना, इसका मतलब है तुम सब इबादत करते हो। यहाँ वो बता रहे हैं आबदू जो है अफालू के वजन पे है, फाला फालू फालता फालतू फालतू फालना, या फालू या फालूना, तफालू अफालू, आबदू ये उस वजन पे आ गया। और ताबदून का वजन जो है ना वो तफालूना के वजन पे ताबदून आ गया। ये फेल मुजारे, दोनों फेल मुजारे। इबादत के तीन मानी हैं, मोहब्बत और अकीदत के साथ पूजा परस्तिश करना, इबादत करना, और फिर उसके साथ क्या है अताअत और फर्मा बरदारी भी हो, और गुलामी किसकी, अल्लाह की। तीनों मानों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, ये बात ज़हन में रखें। जैसे शुरू में बताया अकीदे के मामले में कोई मसालत नहीं, किसी भी किस्म कोई समझौता नहीं। अल्लाह की ज़ात में लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना कोई उससे जना गया है, ना को किसी का बेटा और ना कोई उसका बाप। अल्लाह की सिफात, वही सबकी सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है, इल्म रखने वाला है, उसको सब पता है, अलीमुल खबीर। अल्लाह के हुकूक क्या है कि सिर्फ सजदा किसको हो, अल्लाह की ज़ात, किसी और को सजदा। हदीस में आता है ना अगर किसी और को सजदा करना जायज़ होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को ये कहा जाता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, तज़ीमी सजदा, उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। सजदा सिर्फ अल्लाह को। अल्लाह के इख्तियारात, कानून देने का इख्तियार उसी को है, कुरान मजीद की शक्ल में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, सुन्नत रसूल, अहादीस, उसकी सूरत के अंदर अल्लाह ताला हमारे पास सारा कानून मौजूद है और हमें सिर्फ उस पर अमल करना है। आज इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को इतना बदनाम करने की कोशिश है कि मुसलमान भी परेशान है। क्यों परेशान है कि उनको इल्म ही नहीं है। हमने अपनी तौहीद के अंदर खलल डाल दिया, मिलावट कर ली, इसलिए हम परेशान हैं। अगर हम हक और सच पर कायम रहने वाले होते, हमें पता, हमारा ये यकीन होता है कि अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है, तो डट जाए तो फिर कोई बात नहीं, मौत तो आनी आनी, और उसका भी वक्त एक मुकर्रर है, ना उससे पहले आ सकती ना बाद में आ सकती। खासकर इख्तियारात वाले अकीदे को पूरे ईमान और यकीन के साथ इस दीन पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़रा बराबर भी एहसास कमतरी के बगैर इस्लाम पर मुकम्मल अमल कीजिए, पूरा इस यकीन का अमल के साथ कि अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं।
اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ماں جس کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو۔ آگے آگے جی، ولا انتم عابدون ما اعبد، سارا ہی آپ نے پڑھ لیا یہ، ولا اور نہ، لا میں نے نہ آ گیا، اور انتم ہم نے کیا پڑھا تھا شروع میں، ہووا، ہووا ہم، انتا، انتو، نہیں انتا، انتا انا، انتم نحن، ٹھیک ہے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ تو یہاں تم سب، یعنی یہاں پہ آ گیا تم سب، انتم، اور نہ تم، یعنی عابدونا، یہ آگے دیا بھی ہوا انہوں نے، عابدونا عبادت کرنے والے ہو، عابدون کی جمع عابدونا ہے، اور عابدان عابدین کی جمع عابدین، اور عبادت کرنے والا کہتے ہیں عابد، اور عبد جو ہے وہ غلام کو کہتے ہیں، بندے کو بھی کہتے ہیں۔ ماں پڑھ چکے، جو جس کی، یہ بھی ماں بیچ میں آ گیا تو اس کا مطلب بھی جو یا جس کی آ گیا، یہاں پہ جس کی جو ہے وہ زیادہ فٹ بیٹھ رہا ہے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی، عابدو، عابدو میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تابدو عابدو، اس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہاں بھی ماں آ گیا تو وہی بتا رہے ہیں جو پہلے ہم نے پڑھا کہ شروع میں آئے تو کیا، اور جو جس کی جو درمیان میں آ جائے، تو یہاں بھی آبدو کا وزن بتا رہے ہیں، افعلو کے وزن پہ آبدو آ رہا ہے، افعلو کے وزن پہ آبدو آ رہا ہے، میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں ہے، بندے کو ہوتا نا جی کہ بھائی، یہاں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہ اس بات میں نہ رہنا کہ تم اللہ کی عبادت تو کر ہی رہے ہو، کیا ہو گیا تھوڑا جا شرک کر لیتے پھر کیڑی گل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ نہیں چلے گا، ملاوٹ نہیں چلے گی میرے دین میں۔ اور یہ بھی کہہ دیا سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، مذہب ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے جو صحیح ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد اور 40 سال کی عمر میں جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس کے بعد جو بندہ اسلام قبول کر کے نہیں مرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مسلمان کا مکمل ایمان اور کامل یقین ہونا چاہیے اس بات کے۔ یہ نہ سوچیں جی فلانے کا کی بنایا، ہم ذمہ دار نہیں ہیں، مالک جس نے بنایا نا وہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں۔ ہمارے آدھے آدھے گھنٹے کے 2 پیریڈ ہوتے ہیں، ایک آدھا گھنٹے میں قرآن مجید کی کوئی صورت یا نماز کا ترجمہ یہ ہم وہاں سے لے کے چلے ہیں، اور جو ہے نا ہماری یہ 7ویں صورت ہے، آخری صورت ہے میرے خیال میں، ہاں جی، پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر نماز کا ترجمہ پڑھا، اس طرح اس کو لے کے اذان کا ترجمہ پڑھا، پھر عطیات کا سارا، درود شریف کی ساری ڈیٹیل، اور اس کے بعد جو ہے تینوں کل جو ہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، پھر اس کے بعد سورہ عصر پڑھی الحمدللہ، پھر ہم نے سورہ نصر پڑھی، اور آج ہم یہ سورہ کا یہ 7 سورہ جو ہے مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ولا انا، اور نہ انا میں، پڑھ لیا ہم نے، عابدن عبادت کرنے والا، یہ وہی ہوا، ہم، انتا، انا، عابدن عابدون عابدن عابدین عابدینہ، یہ ہم پڑھ چکے۔ اور یہ عبدتم جو ہے یہ کس کے وزن پہ آ رہا ہے؟ فعلتم کے وزن۔ فعلتم کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب نے کیا، ہاں، تو یہاں ہے تم سب نے عبادت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسباق میں دیتے ہیں کہ شدت سے انکار کے تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لا عبدو، نہ اب، ولا نہ عابدو، اور نہ مستقبل میں۔
ہونا نہ موجودہ معبودوں کی، ماں بتم اور نہ پہلے معبود ماضی کے۔ میرے ساتھ اسی تصور اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے، یہ ساری آیت ذہن میں لائے جو آپ کو پڑھایا۔ ولا انا اور نہ میں، پڑھے عابدن عبادت کرنے والا، ماں جس کی عبدتم تم نے عبادت کی، ولا انا عابدم ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی، یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے۔ اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کافروں کو کہہ رہے ہیں۔ لکم آخری آیت آ گئی، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین، لہو لہم لکا لی لکم لنا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، جمع کا صیغہ استعمال، لکم بھی جمع کا صیغہ اور دینکم بھی جمع کا صیغہ، تمہارے لیے تمہارا دین، اور ول اور لی آپ نے پڑھا ابھی میرے لیے، اور ولیہ آ گیا، لہو لہم لکا لی اور یہاں پہ لیا آ گیا اور میرے لیے، پھر آگے دینی آپ نے پڑھا، دینہو دینہم دینوں کا دینی میرا دین، دینی میرا دین، دینوں کا آپ کا دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ مطلب نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں، اور نہ ہی ایسا پیغام کہ ہمیں تبلیغ کو روک دینا چاہیے۔ کیا اپنے ذہن میں لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ کو چھوڑ دیا تھا؟ انہوں نے تو اس کے اندر شدت پیدا کر دی تھی، ہر پل پل وہ جو ہے نا وہ تبلیغ ہی کرتے رہے، اور آج انہی کی دعوت اور تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ آج ہم 1500 سال کے بعد الحمدللہ اس خطے، اس دنیا کے اندر، اس کرۂ ارض پہ 2 ارب سے زیادہ مسلمان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں، ان کے ساتھیوں کی محنت کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں۔ یہ صرف مسالت کی پیشکش کے جواب میں یہ جواب دیا گیا اس صورت میں، کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں؟ اپنا جائزہ لیجیے۔ آئیے اس تصور اور احساس کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ کافرون پی پی آئی کا مؤثر استعمال، یہ کہتے ہیں ٹوٹل انٹریکشن، ہوگا ہم انتا انا انتم نانو، اس کو کہتے ہیں ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ فزیکل انٹریکشن کے ساتھ آپ کو گرامر سکھلائی جائے ان اشاروں کے ساتھ تاکہ آسانی ہو۔ اس میں تثنیہ کا صیغہ بھی استعمال نہیں کر رہے، تثنیہ کا صیغہ جو ہے نا وہ جا کے ہم قرآن کورس 4 میں استعمال کرتے ہیں اس کو، قرآن کورس کے اندر صرف جو ہے نا 2 والا صیغہ نہیں استعمال کر رہے، اور اس میں بھی صرف ہم یہ بایات ایک ایک لفظ یوز کرتے ہیں بس۔ تو فعل ماضی میں آیا کیا؟ عبدتم، کیسے؟ عبدا عبدو، میرے ساتھ کریں، عبدا عبدو، عبدتا عبدتو، عبدتم عبدنا۔ فعل مضارع میں آیا عبدو، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے آئے گا؟ یا بدو یا بدونا، کریں میرے ساتھ، ہاں جی، تابدو آبدو، تابدونا نابدو۔ فائل ابھی آپ نے نہیں سیکھا، فائل میں یہ ایسے ہے کافرونا، یہ پھر ایسے آتا ہے عابد، معبود اور عبد جو ہے نا، یہ اس کے سگنل یعنی میرا مطلب ہے یہ ٹی پی آئی میں ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 19واں لیسن ہے میرا خیال، یہ 18واں لیسن ہے۔ اور پھر ضمائر آپ نے سیکھے تھے، انا، انتم، لکم، لی، یہ سارے ضمائر کے اندر آگے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ سورۃ الکافرون جو ہے ہماری مکمل ہوئی۔ سورۃ الکافرون پڑھنے یا یاد کرنے کا ٹپ جو ہے نا وہ انہوں نے دیا ہے کہ جو قل یا ایھا الکافرون ہے نا، یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم کافروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے ان کو یہ بات بتاؤ۔ کون سی بات؟ آج کی بات بتائی گئی، یعنی اس وقت کی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وہ کافروں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ کہا کیا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور پھر کل کی بات بتائی گئی، پچھلے کل کی جو گزر گیا تھا، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور پھر آخری بات یہ بتائی گئی، لکم دینکم ولی دین، جو جس طرح نے اس کی دی، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ نہیں ہے مغلوبہ نہیں بنانا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تسی جانا جہنم میں جاؤ، میں نے کوشش کرنی ہے آپ کو جہنم سے بچانے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ نصیبوں کی بات ہے، نصیبوں کی بات۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دو میں سے ایک دے دے۔ ایک عمر بن خطاب تھا، اس کو قبول حکمت دے دے، اسلام نے قبول کیا، اس کو ابو جہل بنا دیا، جہلا کا باپ، اور اس دور میں وہ حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، اتنا قابل تھا۔ اور دوسرا عمر بن خطاب، لاٹھی اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نکال دی، مرضی اللہ کی، وہ جس کو چاہے چن لے۔ اور وہ دیکھیں کہاں سے کہاں لے گئے، وہ دنیا کا وہ خلیفہ بنے الحمدللہ مسلمانوں کے، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل فتح کیا، جس سے شیطان بھی 2 گلیاں دور بھاگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس گلی سے تو جاتا ہے نا، شیطان کئی گلیاں دور بھاگ جاتا ہے، تو اس سے بھاگتا ہے، کسی امتی سے نہیں بھاگا شیطان۔ سورۃ الکافرون کہ اگر امتحان کے اندر آپ کو آئے سورۃ الکافرون کا خلاصہ کیا ہے، تو یہ کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ ہماری بریک ہوئی جی، انشاءاللہ پہلا لیسن کمپلیٹ ہوا ہمارا۔